بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبیلہ وائس سینٹر میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید۔ امید کرتی ہوں آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کی تمام جائز خواہشات کو پورا فرمائے، آمین۔ آج کی کہانی ہے ایک مچھیرے کی۔ کالو ایک بہت ہی غریب مچھیرا تھا۔ اس کے ماں باپ اس کے بچپن میں ہی مر گئے تھے اور کوئی رشتہ دار نہیں تھا، اس لیے کالو بیچارے پر بچپن ہی سے ذمہ داریوں کا بوجھ پڑ گیا تھا۔ شہر کے باقی دوسرے مچھیروں کے ساتھ جا کر دریا سے مچھلیاں پکڑتا اور انہیں شہر میں لا کر بیچ دیتا۔ کیونکہ وہ ابھی چھوٹا سا تھا، اس لیے اس کے جال میں کوئی بڑی مچھلی نہیں پھنستی تھی اور اس کا جال بھی پھٹا ہوا تھا، اور وہ چند چھوٹی چھوٹی مچھلیاں پکڑ کر بڑی مشکل سے اپنی روٹی کا بندوبست کرتا رہتا تھا۔ بعض اوقات تو ایسا ہوتا کہ اس کے جال میں کوئی مچھلی نہ پھنستی، اس روز کالو کو بھوکا رہنا پڑتا، اور کالو فطری طور پر بے حد نیک تھا۔ وہ ہر ایک کی مدد کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتا تھا۔ کئی دفعہ تو ایسا ہوا کہ اس نے اپنی مچھلیاں کسی غریب اور بوڑھے مچھیرے کو دے دی اور خود بھوکا سو جاتا۔ اب وہ جوان ہو گیا تھا، مگر تھا اسی طرح بالکل غریب، اور اب تو اس کے لیے اور بھی زیادہ مشکل ہو گئی تھی۔ بادشاہ نے مچھیروں پر ٹیکس لگا دیا تھا۔ چونکہ بادشاہ کا ایک ملازم ان مچھیروں سے ٹیکس وصول کرتا، یہ ٹیکس آدھے سے زیادہ مچھلیاں ہوتی تھیں۔ کالو کے پاس جال بھی پھٹا ہوا تھا، اس لیے اس کے جال میں سب سے کم مچھلیاں پھنستی، اور ان میں سے آدھی سے زیادہ بادشاہ کا ملازم ٹیکس کے طور پر لے جاتا۔ اس طرح کالو بیچارے کی زندگی بڑی مشکل سے گزر رہی تھی۔ بادشاہ کا ملازم، جس کا نام عالم تھا، بے حد ظالم اور سخت مزاج آدمی تھا۔ وہ بڑی بے دردی سے مچھیروں سے ٹیکس وصول کرتا اور بادشاہ کے حصے کے ساتھ ساتھ رشوت کے طور پر خاصا حصہ وصول کرتا، اور جو اسے مچھلیاں دینے سے انکار کر دیتا، وہ بیچارہ اسے یہ مچھلیاں پکڑنے سے منع کر دیتا اور وہ بیچارہ بھوکا مر جاتا۔ ایک دن کالو نے اپنے کندھے پر جال رکھا اور مچھلیاں پکڑنے کے لیے جھونپڑی سے باہر نکلا ہی تھا کہ اسے بادشاہ کا ملازم عالم گھوڑے پر سوار اپنی طرف آتا دکھائی دیا۔ جیسے ہی وہ کالو کے پاس پہنچا، اس نے گھوڑا روک لیا۔ کالو نے اسے سلام کیا۔ عالم نے بڑے رعبدار آواز میں پوچھا، کیا تم کالو ہو؟ کالو نے ڈرتے ڈرتے جواب دیا، جی سرکار، میرا نام ہی کالو ہے۔ تم نے کل کتنی مچھلیاں پکڑی تھیں؟ عالم نے پوچھا۔ کالو نے جواب دیا، سرکار، 15 مچھلیاں پکڑی تھیں۔ عالم غصے سے بولا، جھوٹ بولتے ہو گستاخ، ہمیں اطلاع ملی ہے کہ کل تم نے 100 سے زیادہ مچھلیاں پکڑی تھیں، مگر ہمارے آدمی کو تم نے دھوکہ دے کر صرف 10 مچھلیاں دی، جبکہ شاہی حصے کی 50 اور ہمارے حصے کی 25 مچھلیاں ملا کر تم نے ہمیں 75 مچھلیاں دینی تھیں۔ عالم نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے کوڑے کو لہراتے ہوئے کہا۔ کالو بولا، سرکار، آپ کو کسی نے غلط اطلاع دی ہے۔ میں بہت غریب ہوں اور میرا جال پھٹا ہوا ہے، اس میں آج تک 20-25 سے زیادہ مچھلیاں نہیں پھنستی۔ جھوٹ بولتے ہو اور ہمیں بھی جھوٹا کہتے ہو گستاخ، تم نے ایسی گستاخی کی جرات کیسے کی؟ عالم نے غصے سے کڑکتے ہوئے کہا اور ہاتھ میں پکڑا ہوا کوڑا پوری قوت سے اس کی کمر پر دے مارا۔ کالو کے منہ سے چیخ نکل گئی اور وہ زمین پر گر کر تڑپنے لگا۔ پھر چیختے بھی ہو؟ عالم کو اور بھی زیادہ غصہ آ گیا اور وہ چھلانگ مار کر گھوڑے سے نیچے اترا۔ پھر اس نے کالو پر کوڑوں کی بارش کر دی۔ کالو بیچارہ چیختا روتا رہا، مگر عالم کو اس پر ترس نہ آیا اور پھر وہ بے ہوش ہو گیا۔ عالم نے کہا، اسے اٹھا کر دریا میں پھینک دو، یہ گستاخ ہے اور ہم گستاخوں کو زندہ رہنے کا حق نہیں دیتے۔ عالم نے اپنے سپاہیوں سے کہا۔ سپاہیوں نے بے ہوش کالو کو ٹانگ سے پکڑ کر دریا کی طرف گھسیٹنا شروع کر دیا اور اس کے جسم کے ساتھ پتھر باندھ دو تاکہ یہ ہمیشہ کے لیے دریا میں غرق ہو جائے، اور سپاہیوں نے اس کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے بے ہوش کالو کو اس کے جال میں باندھ کر ساتھ ہی 2-3 بڑے پتھر بھی ڈال دیے، اور پھر اسے اٹھا کر دھکا دیتے ہوئے دریا کے عین درمیان میں پھینک دیا۔ پتھر کی وجہ سے کالو ڈوب گیا اور چند لمحوں تک دریا کی سطح پر بلبلے اٹھتے رہے، پھر وہ بھی غائب ہو گئے۔ چلو اس کی جھونپڑی پر قبضہ کرتے ہیں اور اس کا تمام سامان میرے مکان میں پہنچا دو، عالم نے دوبارہ گھوڑے پر سوار ہوتے ہوئے کہا، اور جھونپڑی کی طرف بڑھ گئے۔
کالو کی جب آنکھ کھلی تو اپنے آپ کو دریا کی گہرائی میں پڑے ہوئے پایا۔ پانی ہی پانی تھا، مگر پانی اس کی آنکھوں اور نہ ناک میں گھس رہا تھا، بلکہ وہ سانس بھی بڑے آرام سے لے رہا تھا۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ خود بھی مچھلی ہو۔ اس کا تمام جسم لہو لہان تھا اور پورے جسم میں شدید درد کی لہریں اٹھ رہی تھیں۔ اس نے ہوش میں آتے ہی اپنے آپ کو جال سے آزاد کرانے کی کوشش کی، مگر وہ جال میں اس بری طرح سے پھنسا ہوا تھا کہ ہاتھ پیر بھی نہیں ہلا سکتا تھا۔ اس نے دانتوں سے مضبوط جال کی ڈوری کاٹنے کی کوشش کی، مگر بے سود۔ جال کی ڈوری بے حد مضبوط تھی۔ کافی دیر کوشش کرنے کے باوجود وہ جال سے آزاد نہ ہو سکا اور پھر تھک ہار کر خاموش ہو گیا۔ وہ سمجھ گیا کہ اب اس کی موت اسی طرح ہوگی۔ ابھی اسے خاموش ہوئے چند ہی لمحے گزرے ہوں گے کہ اس نے چھوٹی سی مچھلی کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا۔ وہ قریب آ کر رک گئی۔ کالو نے دیکھا کہ مچھلی کی چھوٹی چھوٹی آنکھوں میں حیرت نمایاں نظر آ رہی تھی۔ کالو اسے ابھی دیکھ ہی رہا تھا کیونکہ مچھلی بے حد خوبصورت تھی۔ وہ سنہرے رنگ کی تھی کہ اسے ایک ہلکی سی آواز سنائی دی، کون ہو تم اور کہاں سے آئے ہو؟ کالو یہ آواز سن کر حیرت سے ادھر ادھر دیکھنے لگا کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی تھی۔ کالو نے پھر ادھر ادھر دیکھا کہ یہ آواز کہاں سے آئی ہے۔ میں پوچھ رہی ہوں کہ تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ دوبارہ وہی آواز سنائی دی۔ اس بار کالو نے دیکھا کہ یہ آواز مچھلی کے منہ سے نکل رہی تھی۔ وہ یہ سن کر حیران رہ گیا۔ سنہری مچھلی نے کہا۔ پھر کالو بولا، سنہری مچھلی، کیا یہ تم بول رہی ہو؟ کالو نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ ہاں ہاں، میں پوچھ رہی ہوں، میری بات کا جواب دو، مچھلی نے دوبارہ کہا اور کالو ایک بار پھر حیران رہ گیا۔ وہ نہ صرف مچھلی کی زبان سمجھ رہا ہے بلکہ مچھلی بھی اس کی بات سمجھ رہی ہے۔ پھر کالو سوچنے لگا کہ اب وہ مچھلی کو کہہ کر اس جال سے آزادی حاصل کر لے گا۔ پھر کالو نے کہا کہ مجھے بادشاہ کے ملازم نے مارنے کے لیے باندھ کر دریا میں پھینکا ہے۔ اچھا، تم مچھیرے ہو جو مچھلیوں کے دشمن ہوتے ہو اور مچھلیوں کو پکڑ کر کھا جاتے ہو، مچھلی نے اس بار غصیلے لہجے میں کہا۔ اب تو کالو بہت ڈرا کیونکہ اسے معلوم ہو گیا تھا کہ مچھلیاں مچھلیوں کو پکڑنے والے کو اپنا دشمن سمجھتی ہیں۔ ہاں ننھی مچھلی، میں واقعی مچھیرا ہوں، مگر آج سے پہلے مجھے یہ احساس نہیں تھا کہ مچھیرا ہونا بری بات ہے، کالو نے کہا۔ کیونکہ تم مچھلیوں کے دشمن ہو اس لیے میں تمہاری کوئی مدد نہیں کروں گی، بلکہ کوشش کروں گی کہ تم جلدی مر جاؤ تاکہ مچھلیوں کو کم از کم ایک دشمن سے تو نجات مل جائے۔ مگر اچھی مچھلی، یہ تو دنیا میں ہوتا آیا ہے کہ روزی کمانے کے لیے اور پیٹ بھرنے کے لیے ایک دوسرے کو ختم کیا جاتا رہا ہے۔ تم بڑی مچھلیاں چھوٹی مچھلیوں کو نہیں کھا جاتی؟ مچھلی نے کہا، ہاں، کھا تو جاتی ہیں، مچھلی نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ کالو نے ایک بار پھر کہا، اور تم بھی پیٹ بھرنے کے لیے ننھے منھے کیڑوں کو نہیں کھاتی؟ مچھلی بولی، ہاں، کھاتی تو ہوں۔ تو پھر کیا تم بھی ان کی دشمن ہو؟ مچھلی نے جواب دیا، نہیں، دشمن تو نہیں، میں تو صرف پیٹ بھرنے کے لیے ایسا کرتی ہوں۔ پھر کالو بولا، ہم بھی پیٹ بھرنے کے لیے مچھلیاں پکڑتے ہیں، ہم ان کے دشمن نہیں ہوتے، یہ قدرت کا نظام ہے، اس کو کوئی نہیں چھوڑ سکتا۔ لیکن باوجود اس کے میں آج سے تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ اگر آئندہ میری زندگی رہی تو میں کبھی مچھلیاں نہیں پکڑوں گا بلکہ ان سے دوستی کروں گا۔ کالو نے سچے دل سے وعدہ کر لیا۔ مچھلی نے خوش ہوتے ہوئے کہا، تمہاری بات تو درست ہے اور پھر تم وعدہ بھی کر رہے ہو، اس لیے میں تمہاری مدد ضرور کروں گی۔ کالو نے کہا، میں تمہارا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گا۔ مچھلی بولی، اس کے لیے مجھے آرا مچھلی کو بلانا ہوگا، مگر پہلے مجھے دریا کی شہزادی سے اجازت لینی پڑے گی کیونکہ وہ اس دریا کی شہزادی ہے اور اس کے حکم کے بغیر میں یا آرا مچھلی تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتے، سنہری مچھلی نے جواب دیا۔ کالو نے کہا، میری ضرور مدد کرو، دریا کی شہزادی کو میرا سلام دینا اور اسے کہنا کہ میں اس وقت مجبور، مظلوم اور زخمی ہوں، وہ میری مدد ضرور کرنے پر آمادہ ہو جائیں گی۔ ٹھیک ہے، سنہری مچھلی نے کہا، میں تمہارا پیغام شہزادی تک پہنچا دوں گی
اور اسے تمہاری مدد کی درخواست بھی کروں گی کیونکہ تم مجھے نیک آدمی معلوم ہوتے ہو۔ سنہری مچھلی نے یہ کہا اور پھر وہ مڑ کر تیزی سے واپسی تیرنے لگی۔ اب کالو وہاں پڑا ہوا سنہری مچھلی کی واپسی کا انتظار کرنے لگا۔ پھر وہ سوچنے لگا کہ کہیں دریا کی شہزادی بھی اسے اپنا دشمن نہ سمجھ لے اور اسے جال سے رہا کرنے کی بجائے اسے مارنے کا حکم نہ دے دے۔ ابھی وہ یہ سوچ رہا تھا کہ اس نے سنہری مچھلی کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ اس کے ساتھ ایک آرا مچھلی بھی تھی جس کے منہ پر ایک بڑا سا آرا بنا ہوا تھا، اور ان کے ساتھ ساتھ 8 بڑی بڑی خون خوار سی مچھلیاں تھیں جن کی دمیں کانٹے دار اور جھاڑیوں کی طرح تھیں۔ وہ سب سنہری مچھلی کے ساتھ کالو کے پاس پہنچی۔ مچھیرے، دریا کی شہزادی نے تمہاری رہائی کا حکم دے دیا ہے اور ساتھ ہی اپنے سامنے حاضر ہونے کا حکم بھی دیا ہے۔ چنانچہ آرا مچھلی تمہیں جال سے رہا کرائے گی۔ یہ سپاہی مچھلیاں تمہیں ساتھ لے کر دریا کی شہزادی کے پاس لے جائیں گی۔ اگر تم نے شہزادی کا حکم نہ مانا تو یہ سپاہی مچھلیاں اپنے کانٹے دار دموں سے تمہاری بوٹیاں اڑا دیں گی۔ میں دریا کی شہزادی کی خدمت میں ضرور حاضری دوں گا۔ اس نے میری رہائی کا حکم دے کر مجھ پر بڑا احسان کیا ہے۔ سنہری مچھلی نے سر ہلاتے ہوئے آرا مچھلی کو اشارہ کیا اور آرا مچھلی تیزی سے کالو کی طرف بڑھی۔ اس نے اپنے آرا نما منہ سے بڑی تیزی سے جال کو کاٹنا شروع کر دیا۔ جال کی مضبوط ڈوریاں بڑی تیزی سے گرنی شروع ہو گئی۔ چند ہی لمحوں بعد ڈوریاں کٹ گئی اور کالو تیزی سے باہر نکل آیا۔ اب وہ آزاد تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ پیر ہلائے۔ اس نے دیکھا کہ وہ آسانی سے پانی میں تیر سکتا ہے۔ اب چلو ہمارے ساتھ، سنہری مچھلی نے کہا۔ کالو اور پھر سنہری مچھلی اور سپاہی مچھلیاں اسے لے کر تیزی سے ایک طرف تیرنے لگی۔ کافی دور سے کالو کو دریا کے اندر ایک خوبصورت محل نظر آیا۔ محل سے باہر چھوٹی چھوٹی سنہری مچھلیاں تیر رہی تھیں۔ محل کے دروازے پر پہنچ کر سپاہی مچھلیاں رک گئی۔ کالو کو بھی رکنا پڑا۔ سنہری مچھلی محل کے دروازے سے اندر چلی گئی اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ باہر نکلی اور اس نے کالو کو اندر آنے کا اشارہ کیا۔ تھوڑی دیر بعد سنہری مچھلی باہر نکلی اور اس نے کالو کو اندر آنے کا اشارہ کیا۔ کالو دروازے سے اندر داخل ہو گیا۔ جب وہ اندر گیا تو دریا کی شہزادی اپنے خوبصورت تخت پر لیٹی ہوئی تھی۔ شہزادی کا سارا جسم مچھلیوں جیسا تھا اور اس پر سنہرے رنگ کے پھول تھے، اور اس کا منہ کسی خوبصورت عورت کا تھا اور ایک خوبصورت تاج پہنا ہوا تھا۔ اسی لمحے سنہری مچھلی تیرتی ہوئی تخت کی طرف بڑھی اور سر ہلا کر سلام کرنے کے بعد بولی، شہزادی صاحبہ، آدم زاد مچھیرا کالو محل کے باہر موجود ہے اور حاضری کی اجازت چاہتا ہے۔ ہاں، اسے حاضر کرو، شہزادی نے حکم دیتے ہوئے کہا۔ پھر سنہری مچھلی سلام کر کے واپس مڑ گئی اور پھر اس نے دیکھا کہ ایک آدم زاد جس کا تمام جسم زخمی تھا تیرتا ہوا سنہری مچھلی کے ساتھ اس کی تخت کی طرف بڑھتا چلا آ رہا تھا۔ آدم زاد نے بڑی حیرت سے شہزادی کو دیکھا۔ پھر اس نے بڑے مؤدبانہ انداز میں شہزادی کو سلام کیا۔ شہزادی نے اس کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، کیا نام ہے تمہارا؟ کالو بولا، شہزادی، میرا نام کالو ہے، میں ایک غریب مچھیرا ہوں۔ بادشاہ کے ظالم ملازم عالم نے مجھے بے گناہ ہونے کے باوجود کوڑوں سے بے تحاشا مارا اور پھر مجھے جال میں باندھ کر دریا میں ڈال دیا، جہاں سے آپ کے حکم اور مہربانی سے مجھے نجات ملی۔ کالو نے مؤدبانہ انداز میں کہا، تمہارا قصور کیا تھا جس پر تمہیں مارا گیا؟ کالو بولا، میرا کوئی قصور نہیں تھا شہزادی صاحبہ، میں غریب تھا اور اس کو مجھ سے بھاری رشوت نہیں ملتی تھی۔ شہزادی نے کہا، مگر تم مچھیرے ہو اور مچھیرے ہم مچھلیوں کے دشمن ہوتے ہیں، پھر ہم اپنے دشمن کی کیوں مدد کریں؟ کالو بولا، شہزادی صاحبہ، پیٹ پالنے کے لیے سب کچھ کرنا پڑتا ہے، مگر اس کے باوجود میں نے سنہری مچھلی سے وعدہ کر لیا ہے کہ میں آئندہ مچھیرے کا کام نہیں کروں گا اور مچھلیوں کا دوست بن کر رہوں گا۔ شہزادی بولی، تم ہمیں نیک آدمی نظر آتے ہو اور پھر تم پر ظلم بھی ہوا ہے، اس لیے ہم تمہاری مدد کریں گے۔ شہزادی نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ کالو بولا، بہت بہت مہربانی شہزادی صاحبہ، میں آپ کا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گا۔ شہزادی نے کہا، تم غریب ہو، ہم تمہیں امیر بنا دیتے ہیں۔
پھر اس نے ایک مچھلی کو حکم دیا کہ کالو کو 10 قیمتی موتی دے دیے جائیں۔ سنہری مچھلی محل کے ایک کمرے میں گھس گئی اور پھر جب وہ باہر آئی تو اس نے کالو کے قریب آ کر اپنا منہ کھول کر ایک سفید رنگ کا خوبصورت موتی باہر اگل دیا۔ کالو نے تیزی سے وہ موتی پکڑ لیا۔ اس طرح مچھلی نے 10 موتی منہ سے اگلے اور کالو نے سب حاصل کر لیے۔ یہ تمہاری دنیا کے لیے بہت قیمتی موتی ہیں، انہیں بیچ کر خوب دولت کماؤ اور اپنی زندگی گزارو، مگر یہ بات یاد رکھنا کہ کسی پر ظلم نہ کرنا، حتی الامکان غریبوں کی خدمت کرنا۔ کالو بیچارے نے خوشی کے مارے شہزادی کو سلام کرنے شروع کر دیے، اور ہاں، اگر کبھی تمہیں ہماری ضرورت پڑے تو دریا میں اتر کر کسی بھی مچھلی سے ہمارا نام لے لینا، وہ تمہیں ہمارے پاس پہنچا دے گی۔ بہت بہت مہربانی شہزادی صاحبہ، آپ واقعی بہت رحم دل اور اچھی ہیں، میں تمام زندگی آپ کا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گا۔ پھر شہزادی نے مچھلی کو حکم دیا کہ کالو کو اس کے گھر کے قریب دریا کی سطح پر پہنچا دو۔ سنہری مچھلی نے جواب میں اپنا سر ہلایا اور پھر کالو کو اپنے پیچھے چلنے کا حکم دیا۔ کالو شہزادی کو سلام کر کے مچھلی کے پیچھے چل پڑا۔ محل سے باہر نکل کر وہ دریا میں تیرتا رہا۔ تھوڑی دیر بعد سنہری مچھلی نے اوپر چڑھنا شروع کر دیا۔ کالو بھی اس کے پیچھے تیرتا ہوا سطح کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ بس اب تم باہر چلے جاؤ، یہاں سے قریب ہی تمہاری جھونپڑی ہے، سنہری مچھلی نے کہا۔ کالو سنہری مچھلی کو سلام کرتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا۔ جب کالو نے اپنا سر پانی سے باہر نکالا تو واقعی وہ اپنی جھونپڑی کے قریب موجود تھا۔ وہ کنارے پر چڑھ گیا اور پھر جھونپڑی کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ خوش تھا، بے حد خوش کہ اس کے پاس 10 بے حد قیمتی موتی تھے۔ اس نے سوچا تھا کہ اپنی جھونپڑی میں جا کر لباس بدلے گا، پھر شہر جا کر ان موتیوں کو فروخت کر کے اچھی خاصی رقم حاصل کرے گا اور جھونپڑی کی جگہ اپنا ایک نیا محل بنائے گا۔ ابھی وہ یہ باتیں سوچ ہی رہا تھا کہ اسی دوران بادشاہ کا ملازم عالم وہاں آن پہنچا۔ اس نے کالو کو دیکھا۔ نافرمان، تم ابھی تک زندہ ہو؟ بادشاہ کے ملازم عالم نے غصے سے کڑکتے ہوئے کہا۔ اسے گرفتار کر لیا جائے۔ تم نے کہا تھا، تم نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا تھا، اس لیے تمہاری سزا برقرار رہے گی۔ پھر اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اسے باندھ کر دوبارہ دریا میں ڈال دیا جائے اور یہاں شام تک پہرا دیا جائے تاکہ کوئی اسے بچا نہ سکے۔ پھر دیکھتے ہیں کہ دریا کی شہزادی اسے کیسے بچاتی ہے۔ ملازم کا حکم ملتے ہی اس کے سپاہی اس پر ٹوٹ پڑے اور انہوں نے رسی سے اسے باندھنا شروع کر دیا۔ کالو چیخ پکار کرتا رہا مگر اس کی کون سنتا۔ اسے اچھی طرح باندھنے کے بعد جیسے ہی انہوں نے کالو کو اٹھایا، اس کی جیب سے موتی باہر نکل پڑے۔ موتیوں کو دیکھ کر سب حیران رہ گئے۔ ملازم نے جب موتی دیکھے تو وہ اچھل کر گھوڑے سے اترا اور اس نے زمین پر پڑے ہوئے موتی اٹھا لیے۔ ارے یہ تو بے حد قیمتی موتی ہیں، ملازم نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے موتیوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کی تلاشی لو، اس کے پاس اور بھی موتی ہوں گے۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا اور سپاہیوں نے اس کی تلاشی لی مگر کوئی موتی اس کے پاس سے نہ نکلا۔ اب ملازم کو اس کی باتوں پر یقین آنے لگا۔ پھر کالو بولا، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ کالو نے منت بھرے لہجے میں کہا کہ مجھے یہ موتی شہزادی نے دیے تھے۔ ملازم نے کچھ سوچتے ہوئے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم تمہیں دوبارہ دریا میں پھینکتے ہیں اور تم اور موتی لے کر آ جاؤ۔ کالو بولا، مگر حضور، کیا معلوم شہزادی اور موتی مجھے دے یا نہ دے۔ بادشاہ کا ملازم بولا، ہم کچھ نہیں جانتے، ہمیں موتی چاہیے، ہم تمہیں دریا میں پھینک دیتے ہیں، پھر ہم یہاں تمہارا انتظار کریں گے، اگر تم اور موتی لے آئے تو ورنہ ہم تمہیں اپنے ہاتھ سے قتل کر دیں گے۔ اور پھر اس کے اشارے پر سپاہیوں نے اس کے جسم سے پتھر باندھ کر اسے دریا میں دوبارہ پھینک دیا۔ دریا میں گرتے ہی کالو بے ہوش ہو گیا۔ پھر جب اس نے ایک بار پھر اپنے آپ کو دریا کی گہرائی میں پڑا پایا، اب وہ سوچ رہا تھا کہ کوئی مچھلی آئے تو اسے اپنی حالت زار کہہ کر شہزادی کو مطلع کر دے، اور پھر ایک سپاہی مچھلی تیرتی ہوئی وہاں پہنچ گئی۔ اچھی مچھلی، شہزادی سے جا کر کہو
غریب کالو کو ظالموں نے پھر باندھ کر دریا میں پھینک دیا ہے اور اس سے موتی بھی چھین لیے ہیں۔ اچھا، میں ابھی تمہارا پیغام پہنچا دیتی ہوں، مچھلی نے کہا، اور پھر وہ مڑ کر تیزی سے تیرتی ہوئی پانی میں غائب ہو گئی۔ کالو وہیں پڑا اس کی واپسی کا انتظار کرتا رہا، اور پھر تھوڑی دیر بعد سپاہی مچھلی کو ایک آرا مچھلی کے ساتھ واپس آتے دیکھا تو وہ بے حد خوش ہوا۔ آرا مچھلی نے پہلے کی طرح اپنے تیز منہ سے اس کی رسیاں کاٹ دیں۔ شہزادی صاحبہ تمہیں بلا رہی ہیں، تم میرے ساتھ چلو، سپاہی مچھلی نے کہا، اور کالو نے اس بات میں سر ہلا دیا اور وہ پھر سپاہی مچھلی کے ساتھ تیرتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد اسے شہزادی کا محل نظر آ گیا۔ سپاہی مچھلی دروازے پر رک گئی اور کالو کو اندر جانے کا اشارہ کیا۔ کالو اندر داخل ہوا تو اس نے دریا کی شہزادی کو تخت کے سامنے لیٹے ہوئے دیکھا۔ اس نے شہزادی سے سلام کیا۔ تم پھر آ گئے آدمزاد، شہزادی نے پوچھا، اور کالو نے اسے سارا حال کہہ سنایا۔ اس کا مطلب ہے کہ بادشاہ کا ملازم واقعی بے حد ظالم اور لالچی ہے، ہمیں اس کو سزا دینا ہوگی، شہزادی نے اس بار غصیلے لہجے میں کہا۔ وہ بہت لالچی اور ظالم انسان ہے شہزادی صاحبہ، اب وہ دریا کے کنارے پر کھڑا میرا انتظار کر رہا ہوگا، مچھلی نے کہا۔ ٹھیک ہے، تم فکر نہ کرو، اس بار ہم اسے ایسی سزا دیں گے کہ وہ آئندہ کسی پر ظلم کرنے کے قابل نہیں رہے گا، شہزادی نے کہا، اور پھر اس نے ایک مچھلی کو حکم دیا کہ وہ کالو کو اندر سے لا کر 10 موتی دے دے اور اس کے ساتھ ایک سیاہ موتی بھی لا دے۔ مچھلی نے محل کے اندر جا کر 10 سفید موتی اور ایک سیاہ موتی اسے لا کر دے دیا۔ مچھلی شہزادی بولی، یہ موتی لے جا کر اس لالچی آدمی کو دے دو اور اسے ہماری طرف سے کہو کہ وہ ہر ماہ تمہیں بھیج کر ہم سے 10 موتی منگوا لیا کرے۔ جیسے حکم شہزادی صاحبہ، اسے تو انعام مل جائے گا، لیکن سزا کیسے ملے گی؟ کالو نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ تم فکر نہ کرو، بس دیکھتے رہو، پھر جب اسے سزا مل جائے تو تم ہمیں آ کر حال بتلانا، شہزادی نے جواب دیا، اور ایک مچھلی کو اسے کنارے پر لے جا کر چھوڑنے کا حکم دیا۔ کالو اس مچھلی کے ساتھ دوبارہ کنارے پر پہنچا تو اس کو اپنے انتظار میں کھڑے دیکھا۔ ملازم نے جلدی سے پوچھا، کالو موتی لائے ہو؟ کالو بولا، ہاں، اور پھر 10 سفید اور ایک سیاہ موتی اس کو پیش کر دیا اور شہزادی کا پیغام بھی دے دیا کہ وہ ہر ماہ اسے بھیج کر 10 موتی لے لیا کرے۔ ملازم یہ موتی لے کر بے حد خوش ہوا، اس کا چہرہ خوشی سے لال ہو گیا۔ بہت اچھے، تم بہت اچھے ہو، میں نے تمہاری سزا معاف کر دی، اب تم میرے ساتھ میرے محل میں رہو گے، میں ہر ماہ تمہیں شہزادی کے پاس بھیج کر موتی منگوا لیا کروں گا، اور اس طرح میں دنیا کا سب سے امیر آدمی بن جاؤں گا۔ کالو بیچارہ بھلا کیا جواب دیتا، وہ خاموش رہا۔ ملازم نے اس بار کالو کو اپنے پیچھے گھوڑے پر بٹھایا اور اپنے محل لے آیا۔ راستے میں اس نے سوچا کہ اگر وہ سیاہ رنگ کا موتی بادشاہ کو تحفے کے طور پر دے دے تو بادشاہ بے حد خوش ہوگا، اور نہ صرف اسے بے شمار انعام و کرام دے گا بلکہ اس طرح وہ باقی موتی بھی سیدھا شاہی محل کی طرف بیچ دے گا۔ پھر وہ اپنا گھوڑا سیدھا شاہی محل کی طرف لے گیا۔ بادشاہ کو اس کے آنے کی اطلاع دی گئی تو اس نے اپنے خاص کمرے میں بلا لیا۔ عالم کیسے آنا ہوا؟ بادشاہ نے اس کے سلام کا جواب دیتے ہوئے کہا۔ بادشاہ سلامت، آپ کے لیے ایک تحفہ لے کر آیا ہوں۔ بادشاہ نے خوش ہوتے ہوئے کہا، کون سا تحفہ؟ دکھاؤ ہمیں، اور عالم نے جیب سے سیاہ رنگ کا موتی نکال کر بادشاہ کو پیش کر دیا۔ جب بادشاہ نے وہ موتی دیکھا تو وہ بری طرح چونک پڑا۔ بادشاہ نے موتی کو غور سے دیکھا اور پھر اس کی آنکھوں میں چمک ابھر آئی۔ بادشاہ بولا، یہ موتی تم نے کہاں سے حاصل کیا؟ عالم کہنے لگا، حضور، یہ مجھے دریا کے کنارے پر ملا تھا، چونکہ بے حد قیمتی موتی تھا اس لیے میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اس کا مطلب ہے تم ہمارے سامنے جھوٹ بول رہے ہو، یہ موتی آج سے 1 ماہ قبل ہمارے خزانے سے چوری ہو گیا تھا اور تلاش کے باوجود نہیں ملا تھا، بتاؤ تم نے اسے کیسے چوری کیا؟ بادشاہ نے غصے سے کڑکتے ہوئے کہا۔ عالم نے بادشاہ کے خوف کی وجہ سے کالو کے متعلق سب کچھ سچ سچ بتا دیا، البتہ اس نے اپنے ظلم کے متعلق کچھ نہیں بتلایا، صرف اتنا کہا چونکہ وہ بادشاہ کا حصہ نہیں دیتا تھا اس لیے اس نے اسے دریا میں پھینکوا دیا تھا، اور اس نے جیب سے 20 سفید موتی بھی نکال کر ثبوت کے طور پر پیش کر دیے۔ بادشاہ نے زور سے تالی بجائی، دوسرے ہی لمحے 2 نیزہ بردار اندر آ گئے۔ بادشاہ نے انہیں حکم دیا
کہ عالم کے محل سے کالو مچھیرے کو پکڑ کر ہمارے حضور پیش کیا جائے، اور نیزہ بردار سلام کر کے تیزی سے باہر نکل گئے۔ دیکھو تم نے ہم سے دھوکہ کرنے کی کوشش کی ہے، ایک موتی ہمیں دے کر 20 خود ہضم کرنا چاہتے تھے، تمہارا یہ دھوکہ ناقابل معافی ہے، بادشاہ نے غصیلے لہجے میں کہا، اور پھر عالم سے مخاطب ہو کر کہنے لگا۔ عالم نے کہا کہ حضور میں معافی چاہتا ہوں، کیونکہ اسے علم تھا کہ بادشاہ بے حد سخت غصے میں ہیں، وہ دھوکے کو بالکل پسند نہیں کرتا۔ ایک دفعہ کالو مچھیرا آ جائے پھر ہم اس سے پوچھ لیں، پھر تمہارے متعلق فیصلہ کریں گے۔ تھوڑی دیر بعد سپاہی کالو مچھیرے کو لے کر وہاں پہنچ گئے۔ کالو مچھیرا خوف کے مارے تھر تھر کانپ رہا تھا۔ کالو مچھیرے، کیا یہ موتی تم نے اس کو لا کر دیے ہیں؟ بادشاہ نے کڑک دار لہجے میں کہا۔ جی ہاں بادشاہ سلامت، میں نے دریا کی شہزادی سے لا کر دیے ہیں، کالو نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔ بادشاہ نے کہا، سچ سچ پوری بات بتاؤ ورنہ تمہیں چوری کے الزام میں قتل کر دیا جائے گا۔ یہ موتی ہمارے خزانے سے چوری ہوا ہے۔ پھر کالو نے الف سے لے کر یہ تک ساری بات بتا دی، ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا کہ یہ موتی اسے دریا کی شہزادی نے دیے تھے۔ بادشاہ نے پوری بات سننے کے بعد کہا، مجھے تم ایک سچے آدمی لگتے ہو، کیونکہ تمہارے چہرے سے صاف نظر آ رہا ہے کہ تمہاری کہانی سچی ہے۔ پھر بادشاہ نے کہا کہ آج معلوم ہوا یہ ملازم لالچی اور رشوت خور ہے۔ پھر بادشاہ نے عالم سے کہا کہ ہم نے تمہیں مچھیروں پر اس لیے نہیں لگایا تھا۔ پھر کالو نے ساری بات بتائی کہ وہ کس طرح ٹیکس کے طور پر اسے پریشان کرتا تھا اور باقی دوسرے مچھیروں کو بھی پریشان کرتا ہے اور ان سے رشوت کے طور پر بہت زیادہ حصہ وصول کرتا ہے۔ پھر کچھ مچھیروں کو بلایا گیا، ان مچھیروں نے بھی گواہی دی کہ یہ ایک لالچی اور رشوت خور انسان ہے۔ پھر بادشاہ نے عالم سے کہا کہ تم ایک لالچی اور رشوت خور انسان ہو، کیا تمہیں اس لیے کہا گیا تھا کہ تم ان غریب مچھیروں کو پریشان کرو؟ بادشاہ نے تالی بجا کر جلاد کو حاضر کیا جائے۔ جلاد ہاتھ میں تلوار سنبھالے اندر آ گیا۔ اس ظالم اور رشوت خور کا سر قلم کر دیا جائے۔ بادشاہ نے جلاد کو حکم دیتے ہوئے کہا۔ عالم گڑ گڑایا، معافیاں مانگی، مگر بادشاہ نے اس کی کوئی بات نہ سنی اور اس کے اشارے پر جلاد نے تلوار کے ایک ہی وار سے اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ بادشاہ نے کہا، جو ہماری رعایا پر ظلم کرے گا اور رشوت لے گا اس کا یہی حشر ہوگا۔ پھر اس نے کالو کو اس کی سچائی پر شاباش دی اور ملازم کا محل اور عہدہ اسے بخش دیا۔ کالو نے ہاتھ جوڑتے ہوئے ڈرتے ڈرتے کہا، مگر حضور، میں نے شہزادی سے وعدہ کیا تھا کہ میں اب مچھلیاں نہیں پکڑوں گا بلکہ مچھلیوں سے دوستی کروں گا، اس لیے اب میں شاہی حصہ اس عہدے پر قائم نہیں رہ سکتا۔ شاہی حصے کی صورت میں مجھے مچھلی وصول کرنا پڑیں گی۔ بادشاہ مچھیرے کی بات پر بہت خوش ہوا کہ وہ وعدے کی کتنی پابندی کر رہا ہے۔ اس کے بعد بادشاہ نے مچھیروں پر لگا ٹیکس معاف کر دیا اور 20 موتی بھی کالو کو بخش دیے تاکہ وہ انہیں فروخت کر کے عیش و عشرت کی زندگی گزار سکے۔ کالو بڑا خوش ہوا اور موتیوں کے ساتھ دوسرا انعام و اکرام لے کر باہر آ گیا۔ اس نے فوراً جواریوں کے پاس جا کر وہ 20 موتی فروخت کیے اور ان موتیوں کے بدلے میں اسے اتنی دولت ملی کہ اس کے محل کے سارے کمرے سونے کے سکوں سے بھر گئے۔ کالو نے تمام مچھیروں کو جمع کیا اور کہنے لگا، تم سب مچھلیاں پکڑنے کا کام چھوڑ دو تاکہ میں دریا کی شہزادی سے کہہ سکوں کہ آئندہ اس دریا کی کوئی مچھلی نہیں پکڑی جائے گی۔ پھر تمام مچھیرے عالم سے کہنے لگے، مگر ہم اگر مچھلیاں نہیں پکڑیں گے تو کھائیں گے کہاں سے؟ کالو نے ان سب کو بے شمار سونے کے سکے بخش دیے، اتنے سکے کہ وہ اس سے تجارت کر سکیں اور عیش و آرام کی زندگی گزار سکیں۔ مچھیروں کو جب اتنی دولت مل گئی تو وہ بے حد خوش ہوئے۔ انہوں نے مچھلیاں پکڑنا بند کر دی۔ کالو نے اپنا وعدہ پورا کر کے بڑا خوش ہوا اور پھر ایک دن وہ دریا کی شہزادی کو حال سنانے کے لیے دریا میں اترا، پھر تیرتا ہوا محل میں پہنچ گیا۔ اس نے شہزادی کو تمام بات سنائی۔ شہزادی اس کی بات سن کر بے حد خوش ہوئی اور اسے اور بھی زیادہ موتی دے دیے۔ مگر شہزادی صاحبہ، آپ کو کیسے علم تھا کہ اس ظالم کو سزا ملے گی؟ ہو سکتا تھا کہ وہ سیاہ موتی بادشاہ کے پاس نہ لے جاتا۔ یہ موتی ایک مچھلی کو دریا کے نیچے سے ملا تھا
اور اس نے ہمیں لا کر دیا تھا۔ ہم موتی دیکھ کر سمجھ گئے تھے کہ یہ شاہی موتی ہے۔ ہم نے اس لیے وہ موتی تمہیں دیا تھا کہ جب وہ ظالم آدمی اسے بیچنے جائے گا تو پکڑا جائے گا اور بادشاہ اسے سزا ضرور دے گا۔ اب یہ اس کی قسمت، وہ سیدھا موتی لے کر بادشاہ کے پاس پہنچ گیا۔ کالو نے دریا کی شہزادی کا شکریہ ادا کیا اور واپس اپنی دنیا میں آ گیا۔ اس نے ان موتیوں کو فروخت کر کے اور دولت حاصل کی اور دوسرے غریبوں میں بانٹ دی۔ اس طرح بہت سے غریبوں کو غربت سے نجات مل گئی اور وہ اسے دعائیں دینے لگے۔ کالو اب بہت امیر بن گیا تھا۔ وہ بڑے مزے سے رہنے لگا تھا، مگر اب بھی وہ ہر وقت غریبوں کی مدد کرتا رہتا تھا۔ وہ اکثر شہزادی سے ملنے جاتا اور ہر بار شہزادی اسے اور موتی دے دیتی۔ پھر وہ عیش و آرام سے زندگی گزارنے لگا۔ امید کرتے ہیں دوستو آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو، تو ہماری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ